حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس کو خوف لگتا ہے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ بزدل آدمی دین کی خدمت میں نہ آئے ورنہ اس مشن کو خراب کر دے گا، اس مشن کو خراب کر دے گا۔ ہاں اگر اپنی گردن اپنا سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اگر اس راستے میں شہادت ہو تو اللہ جنت عطا کرتا ہے تو اسے پیچھے قدم ہٹانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھتے چلے جائے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جذبہ میں آپ کو بتاؤں، جنگ حنین کے موقع پر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں اس لیے کہ آج کے دور میں جو لوگوں کو جگر چاہیے وہ جذبے کو میں بیدار کرنا، میرا مقصد صرف اتنا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر یہ زنگ لگا ہوا ہے حالات کو دیکھ دیکھ کر کے۔ میرے عزیزو یہ حالات نئے نہیں ہیں ہمارے، یہ مکہ کے دور سے چلے ہوئے حالات ہیں۔ ارے تم تو وہ حسینی کردار والے سنی مسلمانوں، تمہیں خوف و خطر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں چاقو چھری تلوار سے کون بھلا ڈرا سکتا ہے؟ جو قوم ہر سال محرم میں کربلا کی داستان سنتی چلی آ رہی ہے، حسین اعظم کی شہادت کو سنتی ہے، تو وہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، تعزیہ اٹھا کر کے ڈبانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم حسین اعظم کے کردار کو جوانوں کو بوڑھوں کو اس لیے سناتے ہیں 80 سال کا بوڑھا بھی کربلا سنے تو 25 سال کا جوان بن جائے، اس کے اندر جذبہ ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، خاص طور پر حنین کے موقع پر۔ حنین جنگ حنین میں حالات ایسے تھے، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑی تعداد تھی، تو رب فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، پہلے صحابہ کو یہ لگا بہت بڑی تعداد ہے سب فتح کر لیں گے، لیکن حالت کیا ہو گئی، بدل گئے۔ فلم تغنی عنکم شیئا، رب فرماتا ہے تمہاری بڑی تعداد سے کچھ ہو تو نہیں سکا وہاں پر، وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر تنگ کر دی گئی۔ وہ جنگ میں حالات ایسے ہو گئے کہ زمین تنگ ہو گئی، کفار و مشرکین بہت غالب آنے لگ گئے، پھر صحابہ کرام کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، اتنی تکلیفیں اتنی مشقتیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، وہ حالت اتنی سخت تھی جنگ حنین میں، کوئی ادھر منتشر کوئی ادھر منتشر، صفیں درہم برہم ہو گئی۔ اس وقت جو حدیث پاک میں ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس بھرے میدان میں میں دیکھا ایک شخصیت سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات، سب کے سب وہاں پر خون خار بھیڑیے سامنے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں ایسی شجاعت تو دیکھا نہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پلس میں آپ کو بتا دوں یہ کہتے ہوئے نہیں کہ لوگ ان میں سے بہت سارے نئے سپاہی تھے، نئے فوجی تھے، ہو سکتا ہے وہ نبی کو نہیں پہچانتے ہو، چھپ چھپا کر کے کوئی لیڈر ادھر ادھر جاتا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے جا رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے نہیں کہ میں بھی مسلمانوں کا ایک سپاہی ہوں، بلکہ کھلے عام اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ یہ نبی پاک کا فرمان اس میدان میں جہاں تلواریں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور سامنے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے قدم ڈگمگائے تھے اچانک جان میں جان آئی، ایسے سب کے سب متحد ہوئے کہ اچانک ہم نے دیکھا سب کے ہاتھ بجلیوں کی طرح کوندنے لگ گئے۔ جو منتشر ہوا تھا میدان، پل بھر میں میرے مصطفیٰ کی شجاعت کے بعد پورا کا پورا غلبہ اسلام کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کا آپ کو ہمیشہ احساس ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو میرے نبی میرے ساتھ، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ نبی ہمارے ساتھ ہے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، صدیق اکبر کہتے ہیں کفار و مشرکین ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی آ گئے جہاں یہ ہجرت کے وقت پناہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر وہ اپنے پنجوں کو اٹھا کر دیکھتے تو ہم ان کو صاف نظر آتے، کافر وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ غار ثور جو ثور پہاڑی کے اوپر ہے، مکہ میں 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، وہاں تک بھی پہنچ گئے، اور صرف پیر اٹھا کر دیکھتے تو حضور بھی دکھ جاتے، صدیق اکبر بھی دکھ جاتے۔ لیکن اس وقت حضرت ابوبکر کہتے ہیں میری دھڑکن تیز ہو گئی، اب لگنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے، یہ جملہ 10ویں پارے میں موجود ہے۔ آج تمام مسلمانوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں حالات چاہے جیسے بھی بگڑ جائیں، ہزاروں گرو گھنٹال ان کے ساتھ، ساری طاقتیں ان کے ساتھ، ساری فوج ان کے ساتھ، سارے بم میزائل پیٹرول سب ان کے ساتھ، کروڑوں کسی کے ساتھ ہوں، لیکن یقین ہے میرا مولا ہمارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر!